السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو براڈ شیٹ اسکینڈل میں کچھ نئے انکشافات کے بارے میں بتائیں گے، اور اسی طرح ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ جو اب اس یک رکنی کمیشن کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہماری کل کی خبر مکمل طور پر درست ثابت ہوئی، اور ان کی کچھ نئی فرمائشوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پوری کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ہم آپ کو آج ایک اور ایشو پر بھی بات کریں گے، وہ ہوگا جسٹس منظور ملک صاحب جو سپریم کورٹ کے ابھی سٹنگ جج ہیں، سینئر جج ہیں، فرسٹ فلور پہ ان کا چیمبر ہے سپریم کورٹ کے، اور اپریل کے مہینے میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کل ایک سماعت کی جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی پرسوں، اور کل اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن بھی ہوا، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم یہ پہلی دفعہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسد علی طور انسینسرڈ ہے، تو اب یہ ہم یوٹیوب پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں جب چیف جسٹس ہوتے تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ، تو وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے، تو میں نے ان کے بارے میں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا ان کے کیسز کو لے کر چلنے کے بارے میں، ان کے کنڈکٹ کے بارے میں، اور وہ کچھ تنقیدی آرٹیکل تھا۔ تو وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے ٹیبل تک بھی گیا، اور انہوں نے اس کی کٹنگز بھی بنوا کے رکھوائی۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں، میں یہ چاہتا تو ریٹائرمنٹ کے بعد بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے پہلی دفعہ جب ریٹائر ہوئے چیف جسٹس ہوتے تھے ثاقب نثار، تو میں نے ان کے بارے میں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھنا شروع کیا، کیونکہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شاید اگر چیف جسٹس ثاقب نثار پر اگر مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑے تو شاید میں کر سکوں۔ میں اتنی معلومات ان کے بارے میں رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں وہ کیا کیا کرتے رہے، ان کے کیا کیا مشاغل تھے، میں جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال میں نے جب وہ آدھے سے زیادہ آرٹیکل لکھ لیا تھا تو میں نے وہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ایک مرے ہوئے ہاتھی کو ٹھوکر مار کے میں کون سا ٹیپو سلطان بننے جا رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ جب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ جو کچھ میرے پاس معلومات تھی، جو کچھ میں لکھنا چاہتا تھا، میں نے کہا ان کی بھی ریٹائرمنٹ پہ لکھوں، اب سرونگ میں ہی لکھوں گا، اور میں نے لکھا۔ آج میں جسٹس منظور احمد ملک پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹس منظور ملک صاحب نے پرسوں ایک سماعت کے ساتھ دوران جو ڈی سی لاہور تھے ان پر برہمی کا اظہار کیا، اور ان کے لباس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم نے وہ تصاویر دیکھی، ڈی سی جو تھے انہوں نے ایک میرون کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا، ایک بلو کلر کی ان کی شلوار قمیض تھی، نیچے انہوں نے ایک پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں تو یہ قومی لباس ہے ہمارا شلوار قمیض، کھیڑی بھی پاکستان میں، اور یہ پشاوری چپل ہے یہ ہماری پختونوں کی، ہماری روایات کا حصہ ہے، پنجاب میں بڑے شوق سے پائی جاتی ہے، پہنی جاتی ہے۔ جسٹس منظور ملک صاحب خود بھی پنجابی ہیں اور پنجابی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، بڑی اچھی حصے مزاح رکھتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق تو سم ٹائم وہ جو ہماری دیسی زبان میں جس کو دھوتی کہتے ہیں وہ بھی پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کے لان میں۔ تو آپ کو کیوں یہ لباس نامناسب لگا؟ مجھے بڑا حیرت ہوئی۔ ایک ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ بھی کہتا ہے کہ جو جج ہے اس کو پولائٹ ہونا چاہیے۔ ایک جج کا اگر ایک سرکاری افسر کا جو ڈی سی ہیں یا کوئی بھی ہیں، اگر ان کا کوئی پروفیشنل کنڈکٹ میں پرابلم ہے، وہ پروفیشنلی جو آپ کے احکامات ہیں ان میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے، عوام کے ساتھ ان کا رویہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، ضرور ان کی سپریم کورٹ میں کھڑا کر کے ان کی بارے میں ان سے پوچھا جائے، ان سے باز پرس کی جائے۔ لیکن ان کے لباس کے اوپر اعتراض ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس بنیاد پر کیا گیا، اور یہ کیا اس کا مقصد تھا۔ اس پر چیف سیکرٹری نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ آپ آئندہ سے سرکاری افسران باوقار لباس پہنے، خواتین بھی اور مرد بھی، اور جب وہ شلوار قمیض پہنے تو واسکٹ پہنے اس کے ساتھ۔ یہ کس قسم کا کیا یہ اسکول میں ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہم لباس ایک یونیفارم کی شکل میں ہوگا؟ سب لوگ میچور لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس پہننے میں آزادی۔ تو ویسے بھی آئین ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہمیں حق آزادی اظہار ہونی چاہیے، ہمیں ایک آزادی موومنٹ ہونا چاہیے، ہمیں آزادی جو بھی ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، سوائے قوانین کی خلاف ورزی کے، جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ہم ساری ہر طرح کی آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو لباس بھی اسی کیسے۔ آپ نے خود اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس میں کوئی قانون تو نہیں موجود، لیکن پھر بھی افسران کے لباس کا خیال ہونا چاہیے۔ جب آپ کو بھی معلوم ہے قانون نہیں موجود،
آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ نہ ہو کوئی بنیان پہن کے آ جائے. بنیان تو کیسے کوئی پہن کے سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے؟ اور پھر چیز یہ ہے کہ وہ ایک شلوار قمیض میں تھے, ایک کوٹ پہنا ہوا تھا. آپ کو اس کے رنگ سے معلوم نہیں کیا آپ کو کیوں وہ ان کا رنگ برا لگا کہ ہوگا شاید. تو وہ میرا نہیں خیال وہ آپ کی اس لیگل جیورسڈکشن میں آتا ہے یہ چیزیں, کہ آپ اس میں ان کو دیکھیں. آپ ان کے پروفیشنل کنڈکٹ کو دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں, وہ کام کیسا کر رہے ہیں, کیا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں, کچھ غیر قانونی تو نہیں کر رہے. یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسکولوں میں بھی آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ بچے بچیاں یہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملتے ہیں جی وہ مردان یونیورسٹی یا فلان یونیورسٹی سے کہ ٹائٹ جینز نہیں پہن کے بچیاں آ سکتی ہیں. آپ کس پیرامیٹر سے جانچتے ہیں کہ وہ ٹائٹ جینز ہوتی ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ وہ ہماری بچیاں ہیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ پڑھتی ہیں. آپ آ کے ان کے مورل پولیسنگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کا میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں معزز جج ہیں جسٹس منظور ملک, بڑی اچھی حصے مزاح رکھتے ہیں, اپنے عملے سے ان کا جسے کہتے ہیں برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ان کو کم از کم مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ انہوں نے کیوں اس بنیاد پہ اعتراض کیا. ہمارے اس پر تحفظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس منظور ملک اور دیگر ججز کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو مت اس نظر سے مت دیکھیں, وہ قانون کی نظر سے ہی دیکھیں اور قانون کے پیرامیٹر کے اندر ہی دیکھیں. بار بار ہم سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, سماعت کے دوران کہا جاتا ہے اٹس اے کورٹ آف لا, یہ کورٹ آف مورلٹی نہیں ہے. تو پھر کورٹ آف لا ہی رہے, یہ کورٹ آف مورلٹی پر مت جائے. ہماری یہ درخواست ہوگی معزز سپریم کورٹ کے ججز سے, سپریم کورٹ سے. تو کیونکہ یہ جو ججز ہوتے ہیں, یہ جو ان کا پروفیشنل کنڈکٹ ہوتا ہے, ان کی لیگسی یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور لیگسی یہ اس طرح کے لباس تبدیل کروا کے نہیں ڈیسائیڈ ہوتی. معذرت کے ساتھ لیگسی بہت اہم موڑوں پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے, جب کچھ بڑے موڑ آتے ہیں کہ اس وقت ججز کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. وہ فیصلے بولتے ہیں, ان کے ریمارکس کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ کے جاتے, فیصلے ہی جج کے بولنے چاہیے. آپ نے دیکھ لیا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے کیسز لیگسی کسی جج کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کے ہی دوست ہیں جسٹس سردار طارق مسعود, وہ اس بینچ سے اٹھ گئے تھے, ان کی لیگسی ڈیسائیڈ ہو گئی اس دن, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر, ان کی آڑ لے کے کس کو بچایا جا رہا ہے. وہ اٹھ گئے اس بینچ سے, ان کو معلوم تھا. ان کی لیگسی ڈیسائیڈ ہوگی کہ وہ کم از کم اپنا کندھا نہیں استعمال ہونے دیں گے اپنے ایک ساتھی جج کے خلاف. تو ان کی لیگسی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے اس دن. اسی طرح آپ جسٹس منصور ملک کو منصور علی شاہ کو دیکھ لیں, آپ کے بہت اچھے دوست ہیں جسٹس منظور ملک صاحب کے. انہوں نے جو ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا, ان کی لیگسی ڈیسائیڈ ہوگی کہ جب ان کے ایک ساتھی جج کے خلاف سازش کی گئی تو وہ کہاں پر کھڑے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیں, آپ لوگوں کی بھی لیگسی ڈیسائیڈ ہوگی کہ ابھی یہ مقدمہ کیونکہ اپیل میں ہے تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھ لیں کہ یہ تو دیکھا گیا کہ کیا سازش کرنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ گئی یا اپنے ساتھی جج کو انہوں نے ایف بی آر کے اس کی اہلیہ کو ایف بی آر میں کھڑا کر دیا. یہ تو سب نے دیکھ لیا, ہم لوگوں نے دیکھا, وہ فیصلہ پڑھا, رپورٹ بھی کیا, اس کیس کو بھی کور کیا, تو ہم دیکھتے رہے. تو لیگسی یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں, یہ لباس اور یہ چیزیں لیگسی نہیں ڈیسائیڈ کرتی کم از کم کسی جج کی. تو ہم دیکھنا چاہیں گے بہرحال آنے والے دنوں میں. لیکن اب ہم آتے ہیں براڈ شیٹ سکینڈل کی طرف, اور جسٹس عظمت سعید شیخ نے بھی کچھ تازہ فرمائشیں ان کی کی گئی ہیں. تو دیکھیے جو براڈ شیٹ سکینڈل تھا اس میں جو فاروق اعظم خان تھے, جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے اس دور میں, جب یہ براڈ شیٹ معاہدہ ہوا, ان کے کولیگ تھے جسٹس عظمت سعید شیخ کے ہی, مطلب ان کے پہلے سینئر تھے, بعد میں وہ ریٹائر ہو گئے. تو وہ انہوں نے جا کے پہلے تو 2010 میں ایفیڈیوٹ دیا لندن کی عدالت میں, اس کورٹ میں, کہ جو یہ ہیں نواز شریف صاحب, ان کے اثاثے $1 ارب سے زیادہ کے ہیں. اور بعد انہوں نے جسٹس 2010 میں ایفیڈیوٹ دیا, 2015 میں 5 سال بعد انہوں نے ایک اور ایفیڈیوٹ دیا. انہوں نے کہا پچھلا جو میرا ایفیڈیوٹ تھا نا, میں نے سنی سنائی باتوں پہ افواہوں پہ تھا ادھر ادھر سے جو ہم سنتے تھے, تو میں نے اس کی بنیاد پہ $1 کروڑ کہہ دیا, وہ ایسے کوئی اثاثے نہیں ہیں.
اور میرا کیونکہ ان دنوں میں بیمار تھا تو میں نے وہ ایفیڈیوٹ دے دیا. اب میری صحت ٹھیک ہو گیا تو اب جب ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے. مطلب کیا وہ ذہنی طور پر بیمار تھے 2010 میں جو 2015 میں وہ ریکور کر گئے. پھر دوسری جو دلچسپ بات جو سامنے آئی کہ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا فاروق اعظم خان نے کہ وہ حالانکہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے لیکن وہ بعد ازاں کنسلٹنسی فراہم کرتے رہے براڈ شیٹ کو, اسی نیب کے خلاف کس طرح ڈیل کرو, اور انہوں نے پیسے بنائے. اور فاروق اعظم خان کا جو بیٹا تھا وہ جو معاہدہ کرنے والے جنرل امجد ہیں نیب کے جو چیئرمین تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں بعد میں پتا چلا وہ براڈ شیٹ کے پارٹنرز کے لیے کا ملازم تھا. اتنا زیادہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, نیب کے اندر سے ہی معلومات لوگ لیک کر رہے تھے, براڈ شیٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور یہ ساری سازش ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف جس کی قیمت پاکستان کو $3 کروڑ کی صورت میں ادا کرنی پڑی ہے. لیکن انکوائری کس بات کی ہونے جا رہی ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے. انکوائری یہ ہونے جا رہی ہے جیسے عظمت سعید شیخ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ براڈ شیٹ میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, کیوں $3 کروڑ دینے پڑے, اور یہ شریف خاندان کے اثاثے باہر تھے تو کیوں نہیں ان کے ساتھ کس نے انرو دیا, آصف زرداری کے سرے محل کا پتہ لگائیں 45 دن میں. کیا مذاق ہے. جیسے عظمت سعید شیخ اس کی انکوائری کر رہے ہوں گے بڑے مزے سے, بہت مزہ آنے والا ہے. یک رکنی کمیشن ہے. اور پھر جسٹس عظمت سعید شیخ نے اس حکومت سے فرمائش کی کہ کیونکہ میری شخصیت تو کافی اس تنازع کا حصہ ہے, متنازع ہے, اور میں اس وقت دور کا تھا جس پر مجھے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں, تو آپ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی پاورز دیں تاکہ میں کسی کو کنٹمپٹ بھی کر سکوں کہ اگر کوئی میرے بارے میں بات کرے. اور حکومت نے وہ دے دی ہیں پاورز ان کو, ان کے کمیشن کو. وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو آپ سوچیے نا, مطلب کس بات کی جسٹس عظمت سعید شیخ انسیکیورٹی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ ان کی نیت کیا ہے, وہ کس طرح سے کنڈکٹ کریں گے اور کیا اس کمیشن سے برآمد ہوگا. جس وہ اس حکومت کو ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ انکوائری کمیشن اب بنے گا, انکوائری کمیٹی نہیں بنے گی. اٹارنی جنرل کے اعتراض کے بعد وہی ہوا کہ ہماری خبر سچ ثابت ہوئی, انکوائری کمیشن اب بنا دیا گیا. لیکن یہ کمیشن کرے گا کیا؟ یہ وزیر عمران خان کو 4-5 دن کا اور وفاقی کابینہ کے وزراء کو اور وزیر اطلاعات کو پریس کانفرنسوں کا 4-5 روز کی پریس کانفرنسوں اور تقریروں کا فیول دے کے چلا جائے گا کہ دیکھو براڈ شیٹ کمیشن نے کہا جی کہ وہ دیکھو نواز شریف کتنے کے ساتھ تھے, وہ دیکھو آصف زرداری کا سرے محل تھا, اور یہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کریں گے اور یہ کمیشن ہوگا. کس نے یہ فیصلہ دیا ہوگا؟ جسٹس عظمت سعید شیخ نے. بہت بڑا تیر مار کے جائیں گے اس پر, ہمیں یقیناً ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے, اور جسے کہتے ہیں 15-20-21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے ان کی اس عظمت کو. اور خیر 20-21 توپوں کا رخ لیکن کسی اور طرف ہو, جسٹس عظمت سعید شیخ کی طرف نہ ہو. تو یہ جسٹس عظمت سعید شیخ یہ تیر مارنے جا رہے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے وہ کیا تیر ماریں گے, جسے کہتے ہیں نا ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے. تو خیر آج کے لیے ہم اسد علی طور کو اسد طور انسینسرڈ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.